Today with us, we have Dr. Farah Nawaz, who is currently an associate professor and chairman at the Department of Forestry and Range Management at the University of Agriculture, Faisalabad. His research focus is forestry, climate change, and the afforestation of degraded lands. Professor Nawaz has spent much of his time studying the effects of climate change in Pakistan and the ways in which we can come up with solutions to tackle these problems. Professor, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए. वेलकम जी, वेलकम सर जो है हाफिज साहब. तो माय प्रोफेसर, प्लेजर. शुरू करने से पहले मैं बस डीप डाइव लेना चाहता हूँ कि हम थोड़ा फॉरेस्ट को समझ लें. तो आप ज़रा हमें बताएं कि ये फॉरेस्ट हैं क्या, और पाकिस्तान में रह के हम फॉरेस्ट को कैसे समझ सकते हैं. फॉरेस्ट पाकिस्तान में कहाँ हैं, कैसे हैं, और अगर आप किसी पाकिस्तानी को ये समझाना चाह रहे हैं कि वो फॉरेस्ट को किस तरह से देखें, फॉरेस्ट्री को किस तरह से देखें, तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है. हमारे जब मैं टीच करता हूँ तो अक्सर बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आपने फॉरेस्ट देखा हुआ है. तो सारे बच्चे ना मुंह फैला के मेरे करते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं देखा. तो फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा मुझे बताएं मरी स्वात कलाम कौन कौन गया हुआ है. तो सारे बच्चे हैंड खड़ करते हैं, हम गए हैं जी, हम गए हैं. तो मैंने कहा वहाँ आपने दरख्त लगे हुए नहीं देखे? हाँ जी वो तो दरख्त हैं. तो मैंने कहा वही तो फॉरेस्ट है. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. सबसे पहले फॉरेस्ट है क्या, इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये वो कम्युनिटी है जिसमें फ्लोरा एंड फाना, इसमें पौधे भी हैं और जानवर भी हैं, लेकिन वो कम्युनिटी डोमिनेट करती है दरख्तों से, ट्रीज से, वुडी वेजिटेशन से. वो पूरा जो इकोसिस्टम है उसको दरख्त जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. इसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. वो किसी भी फार्म में हो सकता है. वो अगर हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारे जो है मौसमों से हमें नवाजा है. तो बेसिकली जो फॉरेस्ट हैं वो इन मौसमों से मुताबिकत रखते हुए होते हैं. अगर हम जाएं अपने नॉर्दर्न एरिया की तरफ तो हमें टेम्परेट, मॉइस्ट टेम्परेट, ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट मिलते हैं जिसमें कोनीफर स्पीशी हैं. इसमें जो है वो हमारे दियार, पड़तल, पाइन स्पीशी हैं. पाइन्स का दरख्त हमें मिलते हैं, स्नोबर्ड जिसे हम कहते हैं. और जब हम नीचे आते हैं तो हमें स्क्रबी फॉरेस्ट मिलता है जिसमें जो है मस्कट और जो है ना इस तरह के जो दरख्त हैं वो हमें नज़र आते हैं. इस तरह आप चकवाल साइड की तरफ और पिंडी का कुछ एरिया है. फिर हम जब उससे नीचे आते हैं तो फिर हमें जो है रिवरन फॉरेस्ट मिलता है जो दरियाओं के साथ साथ नज़र आता है. इसमें शीशम है और जो है ना ये वाली स्पीशी हैं. फिर हम उससे आगे आते हैं तो हमें थान फॉरेस्ट मिलता है. थान फॉरेस्ट जो है वो जिस तरह बेरी है, किक्कर है, ये इनके जो है ना वो दरख्त उगे हुए झुंड में मिलते हैं. फिर उससे जब हम सबसे नीचे जाते हैं तो हमें फिर मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान में और जो है सिंध में है. उसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट, जिसमें उनकी अपनी जो है रजोस्पोरा जो है वो स्पीशी हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं. तो बेसिकली जब भी एक ऐसा झुंड, एक ऐसी जगह जहाँ पे दरख्त भी हों, जानवर भी हों, हर कीड़े भी हों, लेकिन वो जो सारा इकोसिस्टम है, वो जो सारा माहौल है वो दरख्त कंट्रोल कर रहे हैं, उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था फॉरेस्ट्री क्या है. फॉरेस्ट्री बेसिकली ये है कि जब हम इन दरख्तों को मैनेज करें, ताकि इनसे हम मैक्सिमम प्रोडक्शन लें सस्टेनेबल बेसिस. जो आज ले रहे हैं कल भी उतनी लें, परसों भी उतनी लें, और उसको मैक्सिमाइज करते जाएं. ये है फॉरेस्ट्री. तो अब फॉरेस्ट की बहुत सारी टाइप्स हैं डिफरेंट लिहाज से. एक तो मैंने आपको बताया जिस तरह टेम्परेट है, मॉइस्ट टेम्परेट है, ड्राई टेम्परेट है, थॉर्न फॉरेस्ट है, रिवरन है, स्क्रब है, मैंग्रोव है. ये है क्लाइमेट के लिहाज से. फिर हम इसको तकसीम करते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. जिस तरह अर्बन फॉरेस्ट हम कह देते हैं, जो शहर में जंगल लगते हैं. हम जो है वो एग्रो फॉरेस्ट कह देते हैं, जो किसान जंगल लगाते हैं. तो इनको अगर मैं क्लासीफाई करूं जर्नल, तो साइंटिफिक वे में दरख्तों की सिर्फ दो किस्में, एक फॉरेस्ट है और एक है स्कैटर्ड ट्रीज, बिखरे हुए दरख्त. तो जो फॉरेस्ट हैं उनमें मैंने जो आपको पहले टाइप्स बताई वो टाइप्स आती हैं, और उसके बाद प्लांटेशंस आती हैं जिसमें छांगा मांगा, डफर प्लांटेशन, ये मैन खुद तो ग्रो करता है.
لیکن وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ درخت ہی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. دوسری میں نے بتائی اسکیٹر ٹریز. اسکیٹر ٹریز میں اربن فارسٹ آ جاتے ہیں جو شہروں میں ہم لگاتے ہیں. اس میں فارم فارسٹری جو کسان اپنے کھیتوں میں لگا رہا ہے کسی بھی مقصد کے لیے. پھر اس کے بعد انڈسٹریل فارسٹری, انڈسٹری والے لگاتے ہیں کسی مقصد کے لیے, ان کو کوئی چیز چاہیے وہاں سے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے اس کی مزید قسمیں ہیں, لیکن مین یہ جو ہے چیزیں آپ کی آتی ہیں. تو یہ ہے فارسٹ, فارسٹری اور اس کی ڈفرینٹ ٹائپس. اچھا, کافی انفارمیٹیو ہے سر. تو مطلب فارسٹری یہی ہوا کہ بھائی جس طرح سے آپ درخت کو اپنے پروڈکٹیوٹی کے لیے یوز کریں تو اس کو آپ کلاسیفائی کریں گے ایز فارسٹری. تو جیسے فارمز میں فارسٹری ایک الگ قسم کی ہے اور اربن فارسٹری ایک الگ قسم کی ہے کیونکہ وہاں پہ کسی اور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. اور آپ نے جو ڈسٹنکشن پیدا کی کہ اسکیٹرڈ ٹریز اور فارسٹ ٹریز, آئی تھنک دیٹس ویری یوزفل. کیونکہ شہروں میں اگر ہم درخت دیکھتے ہیں ادھر ادھر تو وہ اسکیٹرڈ ٹریز ہوں گے, دیٹ ووڈنٹ بی اے فارسٹ, کیونکہ وہ ایکو سسٹم نہیں ہے اور وہ ایکو سسٹم کو کنٹرول نہیں کر رہا درخت. تو بالکل, بہت ساری, بالکل صحیح بتایا آپ نے, بہت سارے جو ہیں اس میں فرق ہیں. یہ سائنٹیفکلی اسی لیے تقسیم کیا گیا فارسٹ اور اسکیٹر ٹریز میں. ایک تو ان کے اندر جو مختلف پروسیسز ہیں, جو عوامل ہیں, وہ مختلف ہوتے ہیں. فارسٹ میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں, اور پلانٹیشن میں بھی, لیکن وہ پھر بھی ملتے جلتے ہیں فارسٹ سے. تو لیکن جو اسکیٹر ٹریز ہیں ان میں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اور پھر ان کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے. فارسٹ میں ہیومن رول کم سے کم ہوتا جاتا ہے, پلانٹیشن میں زیادہ ہے لیکن فارسٹ میں کم ہے. اسکیٹر ٹریز میں ہیومن جو انٹرونشن ہے وہ ایٹ دی میکسیمم لیول ہے, ہیومن سارا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں کچھ جو ہے وہ چیزیں ہیں. اچھا جی, تو آپ کے خیال سے یہ جو ہم نے ابھی ڈسٹنکشن پیدا کی اسکیٹرڈ ٹریز اور فارسٹ, آپ کے خیال سے پاکستان میں ڈومینیٹ کیا کرتا ہے, فارسٹ کرتے ہیں یا اسکیٹرڈ ٹریز ڈومینیٹ کرتا ہے؟ اور ویری گڈ. obviously میرے کو اگر گیس کرنا ہو تو میں تو کہوں گا چلو فارسٹ کو ڈومینیٹ کرنا چاہیے, مگر آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں, اور ان دو ڈسٹنکشن میں آپ کو کیا چیز پاکستان میں ڈومینیٹ کرتی ہے؟ ہاں جی, یہ اس کا جو ہے نا ماشاء اللہ بڑا اچھا کویشچن ہے لوگوں کے لیے اسپیشلی, کیونکہ ہم کہتے ہیں جی ہم پاکستان میں فارسٹ بڑا گرو کر لیں گے. ہم پاکستان میں فارسٹ نہیں بڑھا سکتے, نہیں بڑھا سکتے. اچھا, فارسٹ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے صرف جو گورنمنٹ فگرز ہیں اس میں جو ہے وہ 4.8% ہے. 4.8% فارسٹ ایریا ہے ہمارا, یا 4.2 ملین ہیکٹیئر جس کو ہم کہتے ہیں. اچھا, یہ دو چیزیں یہاں پہ میں مزید کلیریفائی کر دوں, دو کنسیپٹ, کیونکہ یہ جو کنٹینٹ ہے وہ سب کے لیے. ایک ہے فارسٹ ایریا, ایک ہے فارسٹ کور. فارسٹ ایریا وہ ہے جو گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ فارسٹ کے انڈر ہوگا, وہ فکس ہے. جب سے پاکستان بنا ہے فارسٹ ایریا اتنے کا اتنا ہی ہے, اتنا ہی رہا ہے, اتنا ہی رہنا ہے. کیونکہ جب تک گورنمنٹ مزید جو ہے کوئی ایگریکلچرل لینڈ, کوئی جو ہے نا وہ جو ہے رہائشی ایریا, وہ مزید اس میں ایڈ نہ کرے, وہ اتنا ہی ہے 4.2 ملین ہیکٹیئر یا 4.8%. فارسٹ کور ڈفرینٹ چیز ہے. فارسٹ کور وہ ہے کتنا ایریا پاکستان میں فارسٹ نے کور کیا ہوا ہے. تو وہ جو ہے ڈفرینٹ رپورٹس ہیں, کچھ ریموٹ سینسنگ سے کر رہے ہیں, کچھ سروے بیسڈ کر رہے ہیں. تو جو ایف پی او کی نیوٹرل ہم رپورٹ کو لے لیں تو وہ 2.1 2.2 اس کے راؤنڈ اباؤٹ وہ رپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان میں فارسٹ ایریا اتنا ہی ہے. فارسٹ کور جو ہے وہ ہم اس وقت ایشیا میں انفارچونیٹلی سب سے زیادہ ڈی فارسٹریشن ریٹ پاکستان میں تھا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی نیا فگرز نہیں آیا, یہ وہ 2 پروگرام چلے 10 بلین ٹری سونامی کلیننگ ان پاکستان کے بعد میں ہم ڈسکس کریں اس کے اوپر. تو اب ہمیں جو ہے وہ شور نہیں ہے کہ اب اس میں کیا چینج آئی ہے, لیکن پچھلے 1-2 سال پہلے تک ہم جو ہے انفارچونیٹلی ایشیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا یہاں پہ درخت کاٹے جا رہے تھے. تو یہ فارسٹ کور کم ہوتا جا رہا تھا, ایریا اتنے کا اتنا ہی تھا. اچھا, اب دوسرا آپ کا کویشچن ہے کہ پاکستان میں فارسٹ زیادہ ہیں یا اسکیٹر ٹری زیادہ ہیں. اوبویسلی پاکستان میں 4.2% 4.8% جو ہے فارسٹ ایریا ہے, جو کسی بھی کنٹری کا 25% ہونا چاہیے. دنیا میں ارتھ پہ اس وقت جو 1/4 ہے, 30% جو ایریا ہے لینڈ کا وہ فارسٹ ہے.
نیچرل فارسٹ ہیں. تو ارتھ ایوریج جو ہے وہ 30% ہے اور ہمارے ہاں جو ہے وہ 4.8% ہے. ہم بہت پیچھے ہیں فارسٹ میں, اور جو سب سے نیچے والے کنٹریز ہیں ان میں ہم آتے ہیں. ہماری رینکنگ اگر کی جائے فارسٹ کے لحاظ سے تو اس کی بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سب کنٹیننٹ کی ڈویژن ہوئی تو موسٹلی جو فارسٹ ایریا ہے وہ انڈیا میں چلا گیا. پاکستان میں جو ایریا ہے وہ کم ہم نے انہیرٹ کیا. اور پھر یہاں پہ دوسری مین وجہ ہے جو ہے انہیریٹنس سے بھی بڑھ کے, وہ ہے یہاں کی کلائمیٹ. یہاں کی کلائمیٹ ہارش ہے. ہمیں جو پاکستان کو ہم جو کلاسیفائی کرتے ہیں, اس کو رکھتے ہیں, وہ ہم رکھتے ہیں سیمی ایرڈ میں ایریا میں جہاں بارشیں بہت کم ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پہ فارسٹ جو نیچرل فارسٹ ہیں یا پلانٹیشنز ہیں, ان کو گرو کرنے میں جو مین ہنڈرنس ہے واٹر ہمارے پاس نہیں ہے بارش کی صورت میں, جس کی وجہ سے یہاں پہ فارسٹ بہت کم ہے. اور ہم فارسٹ کو اسی وجہ سے اتنی جلدی نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس نیچرل لمیٹیشن ہے. جو دوسری چیز ہے اسکیٹر ٹریز. اسکیٹر ٹریز میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت پاکستان میں آپ کو جگہ جگہ درخت نظر آتے ہیں, وہ اسکیٹر ٹریز میں ایک فارم ہے, فارم فارسٹری, ایگرو فارسٹری, جس کو ہم اردو میں فارمی شجرکاری کہتے ہیں. تو وہ کسانوں نے لگائے ہوئے ہیں اپنے کھیتوں کے اندر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو اس وقت 90% جو فیول وڈ ہے, جو ہمیں لکڑی چاہیے ایندھن کے لیے, وہ فارمی شجرکاری سے آ رہی ہے. 60% جو ٹمبر لگ رہا ہے, ٹمبر مین یہ جو ہم گھروں میں استعمال کر رہے ہیں, سلیپرز بن رہے ہیں یا فرنیچر بن رہا ہے, وہ بھی 60% جو ہے وہ اسی فارمی شجرکاری سے آ رہی ہے, کھیتوں سے آ رہی ہے. تو یہ اسکیٹر ٹریز جو ہے اس وقت ڈومیننٹ فارم ہے. جو ہمارے فارسٹ ہیں موسٹلی پروٹیکٹیڈ ہیں. ان کے جو اگر آپ اسٹیٹس چیک کریں, ان میں گورنمنٹ نے ان کو پروٹیکٹیڈ رکھا ہوا ہے یا ریزرو رکھا ہوا ہے تاکہ ہم اس سے پروڈکشن نہ لیں. اگر لیں گے تو وہ جو نیچرل ایریاز ہیں ان کو ڈسٹرائے ہونے کا, تباہ ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے. موسٹلی پہاڑی ایریا ہے, لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, وہاں پہ ٹورنٹس آ سکتے ہیں, فلڈز آ سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے ان کو مینٹین کیا ہوا ہے. تو اس وقت پہلی چیز یہ ہے کہ ہم فارسٹ کا ایریا پاکستان میں کم ہے. فارسٹ کو ہم اتنی دیری سے نہیں بڑھا سکتے, ہمارے پاس نیچرل لیمیٹیشنز ہیں, ریسورسز کی بہت زیادہ ہمیں چاہیے. اسکیٹر ٹریز بہت زیادہ ہیں, ان پہ ہم فردر انویسٹ کر کے ان کو ہم مزید بڑھا سکتے ہیں. اور اس وقت ہماری کنٹری کی یہی نیڈز فلفل کر رہے ہیں. اور میرے نزدیک بینگ فارسٹ ایکسپرٹ, جو اس وقت فیوچر ہوپ ہے کہ جو فلفل کر سکتا ہے پاکستان کی وڈ ڈیمانڈ کو, وہ یہ اسکیٹر ٹریز ہی ہیں.